نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم۔ انبیاء کرام علیہ السلام اس وقت تشریف لاتے تھے جب انسانیت دکھوں میں، پریشانیوں میں، مشکلات اور مسائل میں اور شرک کی دلدلوں میں دھنس چکے ہوتے تھے۔ اور شرک سے مراد یہ ہے کہ اپنے مسائل اللہ کے علاوہ کسی سے دور کرانے کی کوشش کرنا، یا اس کا یقین کرنا، یا اس کے لیے سفر کرنا، یا اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، جس کو قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑنا ہے تو اللہ کی طرف دوڑو، تو یہی قدم پھر مبارک اور سعادت مند قدم بن جاتے ہیں، اور انہی قدموں میں اللہ راضی بھی ہوتا ہے اور اللہ اپنی خوشیاں ان پہ بکھیر دیتا ہے، جنت کے نام پہ، رزق کی وسعت کے نام پہ، راحت دل کے سکون کے نام پہ، کرم اور عبادت اور سجدوں کے نام پہ۔ تو کلام الہی سے اللہ کے نام کی محبتیں لینا اور اپنے مسائل کا حل کرانا، کلام الہی سے۔ سارا قرآن شفا ہے، اور میرے آقا کملی والے کا سارا فرمان شفا ہے اور نور ہے اور راحت ہے اور رحمت ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے سدا شفا کا ذریعہ بن جائے، اس کے لیے یہ اسم اعظم کا ایک دم ہے۔ یہ دم صحابہ اہل بیت سے ثابت ہے، یہ دم محدثین مفسرین سے ثابت ہے۔ یہ کوئی ہماری نئی ایجاد نہیں ہے، نہ کوئی نئی ترتیب ہے، یا ہم کو نئی چیز لائے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں، بناتا نہیں ہوں۔ میرے ہر وظیفے کی بنیاد قرآن حدیث ہے۔ ابھی میری ایک کتاب آئی ہے، من گھڑت وظائف لکھا ہے، 350 کی کتاب 100 روپے میں۔ میرا دل چاہتا ہے ہر بندہ لے کر جائے۔ میں کتابیں بیچنے کے کبھی اشتہارات اور کبھی اعلان ممبر پہ نہیں کرتا، میرا پچھلا ریکارڈ موجود ہے۔ نہ میں کتابیں اور دوائیں بیچنے کے لیے میرے درس پڑے ہیں سارے نیٹ پہ، کبھی اعلان نہیں کرتا، لیکن یہ اعلان اس لیے کرتا ہوں کہ اس کتاب کو پھیلائیں۔ آپ کی جیب اجازت دے 1000، 2000، 100، 200، 500، تھوڑا زیادہ اس کتاب کو پڑھیں اور پھیلائیں۔ انسانیت کو اللہ کی رحمتیں ملیں، دکھ دور ہو۔ یہ کتاب بہت انوکھی ہے، جس میں انوکھے وظائف ہیں، انوکھی نعمتیں ہیں اور مشکلات کا حل ہے۔ اب میں چاہتا یہ ہوں کہ کچھ حضرات اپنے فائدے بتائیں کہ انہیں اس دم سے کیا فائدہ ملا، تاکہ اللہ کی مخلوق کو نفع ملے۔ انسان سے سیکھتا ہے، انسان سے اثر لیتا ہے، اور انسان سے تاثر لیتا ہے۔ اور یہ ترتیب ہمارے اکابر کی ترتیب تھی، جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ہمارے بڑوں کی ترتیب تھی، جن کے نام کی برکتوں سے آج ہمیں ایمان اسلام ملا اور بچا۔ تو ہر بندہ 2-3 بولوں میں، 2-3 لفظوں میں مختصر بتائے کہ اسے دم سے کیا فائدہ ہوا، کیا تکلیف دور ہوئی، کیا جادو، جنات، اثرات، بندشیں، تکلیفیں، کچھ مسائل، مشکلات، کچھ غم دور ہوئے، کیا فائدہ ہوا، کون بتائے گا؟ بتائیں۔ کیا فائدہ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچے جو ہے وہ رات کو سوتے ہوئے ڈر جاتے تھے۔ میں نے بچوں کو دم کروایا تو اس کے پاس بچے جو ہے نا ان کو کانوں اور منہ اور ناک میں تیل لگایا، اس دن سے بچے ڈرنا ختم ہو گئے۔ اور میری والدہ کے گھٹنوں میں درد تھا تو ہم پریشان تھے، دوائیں علاج کرا کے تھک گئے تھے، تو ان کو یہ تیل استعمال کروایا گھٹنوں پہ، تو اس تیل سے جو ہے بہت فائدہ ہوا۔ جو ایک میرے لونگ ہیں تو بے اولاد حضرات تھے، تو ان کو دم کے لیے لے آئے، ان کو بولا کہ آپ خود دم کروائیں اور اس لونگ کو استعمال کریں۔ اس میں سے 3 آدمی آئے اور تینوں کے لیے الحمدللہ بیٹے پیدا ہوئے۔ وہ آپ ویسا اگر ساتھی تھا، یعنی لونگ کے عمل سے اللہ نے جو بھی دم کرا کے گیا، تینوں کے اللہ نے بیٹے عطا کیے۔ کس نے عطا کیے؟ اللہ نے بیٹے۔
اللہ اور اپنے کلام کی برکت سے 6 سے 7 سال ہو گئے تھے وہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، دوائیں وغیرہ استعمال کر رہے تھے کہ کہیں سے کوئی مطلب کچھ امید ہو جائے تو نہیں ہوئی۔ جب سے وہ لونگ لے کے گئے کہیں سے دوائی استعمال نہیں کی، تو یہ لونگ کے ذریعے سے اللہ نے ان کو مطلب بیٹے عطا فرما دیے۔ اور کون بتائے گا؟ جی السلام علیکم سر، میں آج دوسری دفعہ دم کروانے آیا ہوں۔ پہلی بار رمضان مبارک سے پہلے آیا تھا، تو رزق کی میری اتنی بندش تھی کہ میں یہاں تک پہنچنے کے لیے اپنے کرائے کا بندوبست کسی سے ادار مانگ کے آیا تھا۔ تو ایک بار دم کرانے سے اتنی بندش میں فرق آیا ہے کہ میں اپنے گھر کا خرچ اور یہاں تک آنے کا ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور ماشاءاللہ میرے رزق میں فراوانی ہے، اور کسی قسم کی کسی سے محتاجی کی ضرورت نہیں ہے، اور الحمدللہ انشاءاللہ آئندہ بھی دم کروانے آؤں گا، اور اس سے زیادہ انشاءاللہ مجھے اعتماد ہے، اس سے بھی زیادہ مجھے فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ اور برکت عطا فرمائے، آپ کے رزق میں وسعت دے۔ اور کون ہے کوئی بندہ؟ السلام علیکم، میرا نام محمد ذوالفقار ہے، میں ننکانہ صاحب کا رہنے والا، اور میرا تعلق سابقہ آرمی سے ہے۔ پچھلے سال اگست میں دم کرانے کے لیے آیا تھا، تو الحمدللہ میں نے 10 سال سے 1-2 روزے رکھ کر تو میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی، لیکن اس سال الحمدللہ میں نے روزے رکھے ہیں، اور ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کی ہے، نفل وغیرہ پڑھے۔ اور پہلے میرے بچے کمپیوٹر پہ فلمیں ڈرامے دیکھتے تھے، الحمدللہ پچھلے سال سے اب تک نہیں دیکھتے، ان کا تعلق بھی نماز قرآن کی طرف ہو گیا ہے۔ اللہ کو جانور بیمار رہتے تھے، اب کافی حد تک جانور بھی ٹھیک رہتے۔ اللہ اور زیادہ برکت دے۔ ایک چھوٹی سی وضاحت کرتا جاؤں، آئیے آپ آ جائیے، ایک چھوٹی سی وضاحت کرتا جاؤں۔ بندے کھڑے ہوئے، ہمیں فائدہ ہوا، اس کے بعد میں چندے کی اپیل نہیں کروں گا، میری جگہ جگہ صندوقچیاں نہیں پڑی ہوئیں، میں اللہ سے مانگنا سکھاتا ہوں، اور خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ میری نظر لوگوں کی جیب پہ نہ رہے، اللہ کے خزانوں پہ رہے۔ اللہ سدا تسبیح خانے کو منگتا ہونے سے بچائے، اور سدا ہم اللہ کے خزانوں سے لے کر مخلوق کو دیتے رہیں۔ یہ اس بات کا اشتہار نہیں ہے کہ دیکھو اس نے کہا مجھے فائدہ ہوا، مجھے فائدہ ہوا، اور میری دوائی کی ڈبی بک گئی، یہ اس کا اشتہار نہیں، یہ اللہ کے کلام کی تاثیر کا اشتہار ہے کہ اللہ کے کلام میں آج بھی تاثیر ہے، اگر کوئی یقین والا ہے تو۔ اصل یقین شرط ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ میں نے جس دن سے اسم اعظم کا دم کروایا ہے، تیسری بار آپ کے پاس آیا ہوں۔ الحمدللہ میں جتنی مشکل میں تھا سب مشکل میری حل ہو گئی۔ میں جو بھی کام کرتا ہوں الحمدللہ میری سوچ سے زیادہ اللہ کا مجھے عطا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ میں انشاءاللہ عقیدہ کیا ہے اپنے آپ سے، انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے، میری سانس ہے، میں انشاءاللہ اسم اعظم کے دم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں نے اسم اعظم کے دم سے بہت کچھ پایا ہے، اور انشاءاللہ پاؤں گا۔ اور کون بتائے گا؟ آئیے۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میرے ساتھ نیند کا مسئلہ تھا، کچھ دن مہینوں کی بات نہیں تھی، سالوں پہ تھی، مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی، کبھی 1 گھنٹہ زیادہ مس ہوتا تھا۔ میں نے مختلف ڈاکٹر حضرات سے چیک کرایا، میڈیکل اسپیشلسٹ، کسی نے کہا نیرو سرجن کا مسئلہ ہے، کسی نے کہا ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے دوائی لے، ہربل میڈیسن حکیموں سے لی، مجھے نیند کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ الحمدللہ اللہ کا فضل کرم احسان، جب سے میں نے دم کرانا کرایا ہے، دم شروع ہوا ہے میرا، میں پرسکون سوتا ہوں، آرام۔ ڈاکٹر کی دوائی سے یہ ہوتا تھا کہ جس دن گولی کھا لی نیند آ گئی، چھوڑ دی دوائی تو پھر ختم ہو گیا، لیکن میں بہت پرسکون اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جب میں پہلی دفعہ تسبیح خانے میں آیا تھا، میرا بیک بون کا مسئلہ تھا، میں سیدھا نہیں چل سکتا تھا، ٹیڑھا ہو کے چلتا تھا، بہت شدید درد تھا۔ اللہ کا فضل احسان، آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور بالکل سیدھا ہوں، اور الحمدللہ۔ اور مجھے ایسے فیل ہوتا تھا کہ میرے جسم میں منوں کے حساب سے وزن تھا، ایسے مجھے محسوس ہوتا تھا، بھاری تھا،
لیکن ہلکا پھلکا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں. جزاک اللہ. اور کیا فائدہ ہوا؟ اور کچھ فائدہ ہوا؟ نیند کا مسئلہ حل ہوا, کمر درد کا مسئلہ ہوا. یہ نیند کا مسئلہ کتنا پرانا تھا؟ تقریباً 2-3 سال مجھے حکیم صاحب, اور ڈاکٹر کہتے تھے کہ یہ خطرناک صورتحال ہے, آپ بالکل سوتے نہیں ہیں, آپ کو بالکل بھی آنکھ نہیں لگتی تھی میری. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ. جی ٹھیک, اللہ پاک اور صحت دے. اور کون بتائے گا؟ ہے کوئی آپ میں سے کوئی ہے ایسا بندہ جو بتائے؟ وہ بتائیں گے. اور کوئی؟ بہت سارے جمع ہیں. اچھا جی 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 محمد اشرف عام ہے جی. میرا تعلق چکوال سے ہے. تو 23/10 کو میرے لیے 7 خاندان کا کام ہے, انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. 23 اکتوبر کو حضرت جی سے ٹوکن پر ملاقات ہوئی, جس سے معلوم ہوا کہ 29 سال 2 ماہ اور 12 دن کا جادو ہے. اب اس رمضان میں 24 رمضان کو سورۃ اخلاص کے ہونے کے بعد جو ٹوٹا, 29 سال کا جادو ٹوٹا. 29 سال کا. اور اس دوران سارے ہم گھر والے نمازی بھی بن گئے ہیں. گھر والے سارے نمازی بن گئے ہیں ماشاءاللہ. اور عارفہ صرفات کچھ بھی ادا دیتے ہیں, نکالتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے, ایک منٹ میں آپ سے بات سنتا ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی پیسہ نہیں لگا. آنے جانے کا کرایہ تو خیر لگ گیا, دعا کریں مجھے اللہ اتنا دے تو میں آنے جانے کا کرایہ بھی دے دوں. لیکن کچھ پیسہ نہیں لگا, کوئی بکرا نہیں لگا, کوئی نذرانہ نہیں لگا. اللہ کا کلام وہ ملا کہ جس سے جیب نہیں بلکہ جیب پر ہوئی اور جیب بھری ہے. جی اور کیا ملا؟ بس اس سے زیادہ نہ بلائیے گا, اتنے آ گئے. آپ بتائیے, بس جتنے آ جائیں آپ آ جائیں. ہاں 24 رمضان کو جو یہ میرا جادو ٹوٹنا شروع ہوا, اس کے بعد اس نے دوبارہ حملہ شروع کر دیا. گھر جا کے پھر ہم جو وظیفہ کر رہے تھے وہ تھوڑا کر رہے تھے, سب گھر بیٹھے پروگرام ہوا تو ہم آج 6 بندے ہیں, 1,000 کرتے ہیں, 6,000 تو کل 7,000 اگلے روز آ رہا. 24 رمضان کو ہمارے گھر میں وہ 29,000 تک پہنچ چکا تھا. تو اب جب 40,000 تک پہنچا تو اب اس نے تکلیف دینا مجھے بند کر دی ہے. اور اب میرے جسم میں جو بنچ ہیں وہ بھی مجھے دکھائی دے رہی ہیں, جو بنچیں کھلی ہیں وہ بھی مجھے بڑی آسانی سے محسوس ہوئی ہیں. اب تم یا قادر ہو یا نافع ہو, اور سورۃ اخلاص اور اسم اعظم کا دم ہے میرے جادو کے ختم ہونے میں بہت بڑا دخل ہے. مخلوق میرے پاس آئی, تشریف رکھیں. مخلوق میں بھائی ان کو عرض کریں تشریف رکھیں. بھائی کوئی ذمہ دار ہے اس منبر کا؟ مخلوق میرے پاس آئی, میں نے اللہ کے پاس بھیج دیا. اللہ کا نام دے کر, سجدے دے کر, نفل دے کر, تسبیحات دے کر, اور ایک پیغام دیا کہ مولا میرا در خالی ہے پر تیرا در بھرا ہوا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پچھلی دفعہ آیا تھا تب کرانے, میرے گھوڑوں میں بڑی تکلیف ہوتی تھی, بیٹھتا تھا تو اٹھ نہیں سکتا. کہاں سے آئے ہیں؟ حیدرآباد ٹنڈولا سے. حیدرآباد ٹنڈولا. جی جی. تو اب یہ مجھے فائدہ ہو گیا ہے کہ میں دوبارہ دوسرے مسئلے کے لیے پھر آیا ہوں کہ میری اولاد نافرمان ہے, آپ دعا کریں تو وہ ٹھیک. اللہ آپ کو اور صحت عطا فرمائے. ہاں جی, اور کون بتائے گا؟ جی بتائیے بھائی, کوئی سوال نہ کیجیے گا اس وقت, کہ میں جو فائدہ ہے وہ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حضرت جی میں نے دم کرایا تھا اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ جو بندشیں تھیں کاروباری حضرات اور خاندانی جو آپس میں لڑائی جھگڑے تھے وہ سب ختم ہو گئے ہیں. اس کا بہت فائدہ ہوا, اور آپس میں جو ہے پیار محبت وہ سب بہت بڑا ہے. جی اللہ پاک برکت عطا فرمائے اور پیار محبت دے. اور بندشیں ٹوٹی, بہت خوشی ہوئی. کلام الہی اور اسم اعظم کی تاثیر سے بندشیں ٹوٹ گئیں. السلام علیکم. میرا نام سجاد احمد ہے, میں گجرانوالہ سے آیا ہوں. میں 18-20 سال سے بیمار تھا.
بہت زیادہ جادو کی وجہ سے بیمار تھا. تقریباً 1 سال کے لگ بھگ ہو گیا, 10 مہینے یا 11 مہینے. حضرت صاحب کے یہاں اب کے سالے کے ذریعے پتہ چلا, یہاں آیا, دم کرایا, ٹھیک تھوڑے دنوں بعد مجھے صحت ملنا شروع ہو گئی. میں عامل سے چیک کرایا تو ہمارا جادو بھی ٹوٹ چکا تھا. الحمدللہ میں آپ کے سامنے صحت مند ہوں اور ہر چیز کھاتا پیتا ہوں. ہم نے لاکھوں روپے لگا دیے تھے, میرے بھائیوں نے مجھ پر بہت سارا پیسہ لگا دیا تھا. بات تو لمبی ہے لیکن مجھ سے آپ کو یہ بتاتا ہوں. اچھا, اللہ پاک آپ کو سدا جادو سے محفوظ رکھے. بیٹھیے, تشریف رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں منڈی بہاؤالدین سے ہوں. تو روحانی دم کے پاس سے مجھے روحانیت ملی ہے, اعمال میں دل لگتا ہے, طبیعت میں صبر آیا ہے اور گھریلو معاملات بہت بہتر ہوئے. گھریلو معاملات بہتر ہوئے ہیں. کیا بہتر ہوئے ہیں؟ آپس کے تعلقات بہتر, گھر میں سکون آیا, آپس میں تعلقات. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس وقت گھر گھر ٹوٹا ہوا ہے, نفرتیں, جھگڑے, پریشانیاں, لڑائیاں. تو آپ کے گھر سے یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. ماشاء, ان کو مبارک دیں. ماشاء اللہ, سب کو مبارک ہو. بیٹھے, تشریف رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز ہیں گل شیخ خان ان کا نام ہے. شوگر کے مریض ہو گئے اور ہائی بلڈ پریشر کے. جیسے جیسے دوا کی الٹا درد بڑھتا گیا. میں نے ان کو یہاں دم کے لیے عرض کی تو دم کرانا شروع کر دیا. وہ 4 پائی پر بیٹھ گئے تھے, چلنا پھرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا. روزہ رکھنا تو دور کی بات تھی. 7 دم کے بعد وہ لاٹھی بھی ان کی ہٹ گئی. بالکل ابھی صحیح نوجوانوں کی طرف چلتے پھرتے ہیں. پچھلے 3 رمضان سے وہ یہاں آ رہے ہیں, پورے روزے رکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی دم کی برکت سے. 7 دم ان کروائے. اللہ اور برکت عطا. جی بسم اللہ. آپ نے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے؟ اچھا اچھا. دم کی برکت سے یہ, اور ہم بھی سکول کالج جاتے تھے تو ہاتھ پہ لکھتے تھے, پھر مٹوا دیتے تھے. وہ اپنا کالج یاد آ گیا. دم کی برکت سے یہ کہ دل کو, اپنے دل کو بہت وزنی اور بوجھ محسوس کرتا تھا. جب دم ہوتا ہے تو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ سکون آ گیا اور اللہ پاک نے جو ہے نا وہ وزنی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جناتی, جادوئی اور شیطانی چیزیں وہ وزنی ہوتی ہیں. وہ چیزیں وزنی ہوتی ہیں. اور دم سے مراد اللہ کا نام, اس میں ذات, اس میں صفات اور اس میں اعظم ہے. اس کی وجہ سے وہ ہلکا ہو گیا. اور رزق کی بندش اللہ پاک نے ختم فرمائی اور نیٹ کا جو شوق تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اور لا علاج بیماری بھی اللہ تعالیٰ نے دور فرمائی ہے جو کافی عرصے سے ختم نہیں ہو رہی تھی. بہت حکیموں اور بہت یہ لوگوں کے پاس گیا تھا تو دم کی برکت سے اللہ پاک نے وہ بھی ختم فرما دی. جی ماشاء اللہ. ایک چھوٹی سی بات کہہ گئے ہیں, نیٹ کا شوق ختم ہو گیا. نیٹ کی دل سوچ نہیں سکتے کہ میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں کہ ہم اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور لا علاج بیماریاں ختم ہو گئی. بہت بڑی بات. جی راستہ دے دیجیے. ان کا سپیکر آپ ان کے ساتھ کیجیے, قریب ہو جائیں. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے تشریف لائے؟ میں سوابا ضلع جہلم سے. جہلم سے. جی بات کیجیے. میں پہلی دفعہ کام کے لیے آیا تھا کہ گھر میں چھانٹے پڑتے تھے خون کے, مویشیوں میں بھی نقصان ہوتا تھا, گھر سے بیماری نہیں جاتی تھی. تو ایک دم سے وہ دونوں چیزوں میں مجھے فرق پڑا بہت سارا. یعنی ایک تو گھر سے بیماری گئی, دوسرا جو چھینٹے پڑتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. خون کے تھے یا پانی کے؟ خون کے چھینٹے تھے. پھر بعد میں ایک بچہ تھا وہ گھر سے بھاگ جاتا تھا. پھر دوسری دفعہ کام کے لیے آیا تو اب وہ بچہ جو ہے وہ گھر میں
یعنی بچہ جو گھر سے بھاگ جاتا تھا اب وہ گھر میں پرسکون ہے. گھر میں بالکل پرسکون ہے. اچھا اچھا اچھا. اللہ اور برکت. جب بھی پریشانی ہوتی ہے تو میں دم کے لیے آتا ہوں, لگاتار نہیں آتا. اچھا یعنی جب پریشانی ہوتی ہے پھر آ جاتے ہیں, پریشانی ختم ہو جاتی ہے. ہفتے 10 دن میں پریشانی ختم ہو جاتی ہے. اللہ اور پریشانی ہمیشہ ختم فرمائے. یقین جانیے ان باتوں سے دل کو سکون مل رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں جو بھی آتا ہے ایک خلوص لے کے آتا ہے کہ مجھے خالی ہاتھ جانا ہے اور بھرے ہاتھ آنا ہے. اور بھرتا کون ہے؟ اللہ. میں تو خود خالی ہوں بھائی, میں تو خود خالی ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں پہلے جب ہم مساعد گنا ہی تھا تو مطلب ہمارا نیا ہمارا دام کروایا ہے. پہلے میں زمین ماہی رکھتا ہوں, میرا اوقا تھی نا ماشاء اللہ دام کرائے میں اللہ سے کھوکھا بنوا لیتے. اور ہم میری شادی تھی ماشاء اللہ ایک قرض ہی نہیں تھا میرے تھے. اور رانی میں چنگ نیک ملے نماز پڑھتے ماشاء اللہ. کتنی عمر ہے؟ جی عمر کتنی ہے؟ 25 سال عمر ہے. شادی بھی ہو گئی, کھوکھا بھی لگ گیا, پریشانی سارا ہو گئی, پریشانی دور ہو گئی. پڑھے کسی کا نام ماشاءاللہ تریٹ ہے. اللہ نے کرم کر دیا. ساری چیزیں ایک طرف, جوان کی شادی ہو گئی. واہ بھائی واہ. عید تو بات ہے, عید تو بات. چلو ماشاءاللہ تیری ڈبل عید تھی گئی. بیٹھو بیٹھو. اللہ سب کی نکاح آسان ہو جائیں, شادیوں کی بندش سب کی اللہ دور کر دے. جی 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 آپ بات کیجئے. اسپیکر اونچا کر دیں بھائی, قد کا خیال رکھیں. انگریز نے یہ سسٹم بنایا اسپیکر اونچا کرنے کا. جی السلام علیکم. حکیم صاحب کے میں کافی دیر سے ویڈیو کلپس وغیرہ سنتا تھا جس میں سے انہوں نے ایک نسخہ بتایا تھا کہ جسم پہ تیل لگانے کا نہانے کے بعد اور جسم نہیں صاف کرنا, یعنی تولیہ سنا صاحب. اس سے میں نے اپنے اندر بڑی اچھی طاقت اور قوت محسوس کی. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی جو ان کے دم میں یا ان کی دعا میں جو اثر ہے اس کا ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. جو میری دعا ہے اور میرا یقین ہے کہ یہ تسبیح خانہ صدیوں تک آباد رہے گا اور ان کی اولاد بھی ان کے ویژن کو آگے لے کے چلے گی. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے کا نام ہی ایسا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا کہ وہ کتنا عظیم نام ہے. اللہ تعالیٰ میرا دل خوش ہو گیا ان کا نام سن کے. اللہ تعالیٰ سید کائنات ان کے چیز میں برکت ڈالے اور تسبیح خانہ کو ہمیشہ آباد رکھیں. جی ماشاء اللہ. عون محمد غزالی آل رسول کے مبارک نام ہے, اس کی نسبت سے یہ عرض کر رہے بیٹے کا نام. جی السلام علیکم. جی میرا نام حیدر علی ہے اور میرا فیصلہ آباد سے تعلق ہے. میرا مسئلہ تھا کہ کام کرانے سے پہلے جب میں کھڑا ہوتا تھا تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا تھا, چکر آتے تھے. تو میں نے دام کرایا تو الحمدللہ میرا یہ مسئلہ ہوا. رزق کا مسئلہ تھا اور میرا سانس ٹوٹ جاتا تھا تو وہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہو گئے. تو الحمدللہ کافی مسئلے میرے تھے وہ دام کی وجہ سے ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے. بس جی اب بس نہ کیا جائے, ایک اور ہیں کوئی؟ 2 ہیں, بس 2 اور کر لیں پھر اس کے بعد وہ نہیں بھائی ابھی بیٹھے ہیں, پہلے جو ادھر بیٹھے ہیں ان کو تو عرض کر دیں. اس کے بعد وہ خاص گھڑی جس میں ہم نے ایک ذکر قبولیت کا ایک خاص عمل کرنا ہے, صرف 3 منٹ کا. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کرنا ہے کہ رمضان شریف سے کچھ دن پہلے میری بچی یہ عبقری رسالہ کہیں سے لے کے آئی اپنے ایک دوست کی طرف سے, تو اس کو میں نے پڑھا تو کچھ مجھے عجیب سا لگا, کیونکہ ہماری آج کل کی کتابیں یا جو کچھ بھی معاملے اس میں تصویریں اور کیا سے کیا ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ یہاں کا عبقری کا جو رسالہ ہے اس میں الف سے لے کر یہ تک جو بھی ہوتا ہے الحمدللہ. دیکھیے آپ اس وقت دم کے فائدے بتائیں. اگر آپ کو جو فائدہ کروں کہ میں دم آج پر ہی حاضر ہوں. دیکھیے میری عرض یہ ہے, مختصر بات کیجئے. سر یہ ہے کہ میں
اس میں نے مسجد میں قدم رکھا ہے تو جو مجھے تکلیف شروع سے تھی الحمدللہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. میں مسجد میں مجھے پیشاب کی تکلیف ہے جو مخلوق نے مجھے دبایا ہوا ہے. میں اس مسجد میں اندر داخل ہوا ہوں تو میں نے گھنٹوں کے حساب سے ابھی تھی بھی دوسرا دن ہمیں آئے ہوئے ہیں. میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے یعنی جو پیشاب بار بار آتا تھا اب گھنٹوں کے حساب سے وہ نظام چل رہا کہ اللہ کا فضل ہو بھائی. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نام بتایا کریں کہاں سے آئے ہیں. جی جی میرا سعید الرحمان نام ہے, پشاور سے آیا ہوں. یہاں پچھلے سال روحانی اجتماع سے پہلے جو دم تھا وہ میں نے حضرت صاحب سے دم کروایا تھا. 12 دسمبر کو مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا. میرا بلڈ پریشر 50/20 ہو گیا تھا. سب پاکستان کے ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ آپ کا اوپن ہارٹ سرجری کے بغیر کام نہیں چلے گا. نہ میری اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے نہ مجھے سٹنٹ پڑے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے جب 6 مہینے بعد مجھے دوبارہ ٹیسٹ کیا تو میں گھر سے ارادہ کر کے گیا تھا کہ اس دفعہ اگر ڈاکٹر نے مجھے فٹ ڈکلیئر کیا تو میں سب سے پہلا سفر اس تسبیح خانے کے لیے کروں گا. تو جب ڈاکٹر نے میری ETT کی 15 منٹ تو مجھے فٹ ڈکلیئر کر دیا کہ آپ سفر کر سکتے ہیں بغیر اوپن ہارٹ سرجری, بغیر سٹنٹ کے. ایک تو دم کی وجہ تھی, دوسرا سارا دن ہم لوگ علم نشرح لک پڑھ کر دل کے اوپر دم کرتے تھے. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, اللہ کے کرم سے کافی بہتر ہوں اور اچھا ہوں. کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا کرتے ہیں؟ میں USA میں انجینئر تھا. اس ہارٹ اٹیک کی وجہ سے پھر دوبارہ نہیں جا سکا. وہ آتے ہیں میرے پیچھے. یہ چیف انجینئر ہیں, پشاور کے کور کمانڈر خالد ربانی صاحب کے بڑے بھائی ہیں. جی ماشاءاللہ. میری پہلے تو میں نے تنخواہ کبھی نہیں بتائی, آج بتا دیتا ہوں. میں جو لاسٹ ڈے پہ مجھے پے ملی تھی دیٹ واز 5,85,000 پر منتھ اور 13 لاکھ روپیہ میں سال کا میں نے اس میں سے ٹیکس دیا ہے. وہ لوگ مجھ پہلے آ رہے ہیں لیکن ان کو میں نے کہا ہے کہ بس اب مجھے خدا نے جو باقی زندگی دی ہے مجھے چاہیے کہ میں ادھر تسبیح خانے میں گزاروں. کل میرے دونوں بیٹے آ رہے تھے مجھے لے جانے کے لیے کہ ہم آپ کو لے جاتے ہیں, یہاں ریکگنیشن نہیں ہے, یہاں فارم نہیں ہے, یہاں وہ کمرہ نہیں ہے. میں نے کہا آپ بے شک آ جائیں لیکن ایک بات ہے آپ گھیرے جاؤ گے, یہاں آپ کو 3-4 مہینے پھر رہنا پڑے گا. تو وہ خاموش ہو گئے, پھر نہیں آئے میرے پہ. السلام علیکم. السلام. 5,85,000 روپے تنخواہ ہے میری ماہانہ, لیکن میں کہتا ہوں اب میں وہاں نہیں جاؤں گا. کیوں؟ جو تسبیح خانے میں سکون ملا ہے وہ کہیں اور نہیں. اچھا جی, اللہ پاک جلد ان کو کوئی بات کرنی, ان کو کہہ دو, بیچارہ بڑی حسرت سے بیٹھے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا بھئی, اب ہم وہ لمحہ ہے, وہ گھڑی ہے جہاں بیٹھ کے اللہ کا نام, اللہ کے نام کی تاثیر. ایک بات تھوڑی سی توجہ طلب ہے. جو شخص مسلسل اور متواتر دم کراتا ہے کوئی بھی مہینہ نہیں چھوڑتا. آئندہ مہینے کا اعلان ہو گیا کیا؟ 21 جولائی انشاءاللہ بروز اتوار. کوشش کریں پہلے تشریف لایا کریں. جو پہلے آتا ہے وہ زیادہ پاتا ہے اور پہلے پاتا ہے. تو بار بار مسلسل تشریف لائیں. ہم پتہ نہیں دنیا کی کتنی مشقتوں میں کہاں لینے لگتے ہیں. ویزا لینے کے لیے جتنی لینے ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں لینے ہوتی ہیں. ان تھوڑی سی کوفت کو برداشت کر کے اللہ کے لیے اور اللہ کا نام, اور اگر تاثیر مل جائے اور ہماری الجھنیں, تکلیفیں, مشکلیں, بربادیاں, پریشانیاں, ان کا حل مل جائے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. اس نعمت کی قدردانی کیا کریں, اس نعمت کی قدردانی. اب آپ ایک گھڑی ہوتی ہے, دیکھیے فجر کی نماز ایک گھڑی تو ہے, بس اس میں نماز ہوتی ہے. اس کے بعد نماز پڑھیں گے لیکن قضا ہوگی. ظہر کی نماز میں ایک گھڑی تو داخل ہوتی ہے جس میں ظہر کی اس طرح عصر اور مغرب اور عشاء. شب قدر ایک گھڑی تو ہے, ایک ساتھ تو ہے جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں, جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اسی طرح رمضان کی قبولیت
یہ دیکھیں کہ افطار کی ایک گھڑی ہے اور سحری کی گھڑی ہے کہ بس اس لمحے کے بعد آپ کچھ نہیں کھا سکتے. اور جمعے کے دن حدیث میں آتا ہے ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، یعنی ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے. یہ گھڑی حدیث سے ثابت ہے اور فقہا، محدثین، اولیاء، صالحین، محمد، آل محمد، اصحاب محمد کی زندگیوں سے ثابت ہے. آج ایک گھڑی ہے، قدرتی اس دم میں وہ گھڑی شامل ہوئی ہے. وہ گھڑی ہے جو بندہ صرف 100 بار پڑھے گا اول آخر 3 بار درود پاک یا عزیزو. کیا؟ جس کے پاس تسبیح ہے وہ تسبیح سے پڑھ لے گا، تسبیح نہیں تو انگلیوں سے پڑھ لے گا. اب ہم پہلے اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں گے اور یہ ہر حالت میں پڑھی جا سکتی ہے، خواتین مرد میں ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں. 100 بار یا عزیز ہو، 100 بار یا عزیز ہو، ڈوب کے اپنی مشکلات، اپنے مسائل، روحانی مسائل اور جسمانی مسائل. اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں عشق مصطفیٰ مل جائے، اس کا تصور سب سے پہلے ہو. تو یہ ہم تسبیح پڑھیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ پوری دنیا میں آن لائن پورا ورلڈ ہمارے ساتھ ہے اس وقت، اور یہ جو پورا ورلڈ ہمارے ساتھ آن لائن ہے وہ بھی اس یا عزیزوں کے دم میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور شامل ہیں وہ بھی اس گھڑی میں شامل ہیں، وہ بھی پڑھیں گے. اس کے بعد آن لائن دم ہوگا اور دعا ہوگی اور پھر انشاءاللہ دم شروع ہوگا. بالکل تسلی سے بیٹھے رہیے گا، دھکے نہ دیں. کسی کی کیا پتہ ہمارے سامنے کوئی وقت کا ولی ہے، ہماری مطابق اس کی کوئی حیثیت نہیں، پر اللہ کے ہاں اس کی بڑی حیثیت. ہر بندے کو اللہ کی رحمت سے دم ہوگا. بالکل خواتین خاص طور پہ میری ان سے درخواست ہے، ہماری بہنیں وہ بالکل دھکا نہ دیں، آگے نہ بڑھیں، اور ذکر کرتے ہوئے ہر لمحہ ذکر، درود پاک، تیسرا کلمہ، استغفار یا کوئی دعائیں جو اذکار، ذکر کرتے ہوئے انشاءاللہ دم کے لیے تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ رحمت الہی سے جھولیاں بھر کے جائیں گے. تو اول آخر 3 دفعہ درود شریف اور ایک تسبیح یا عزیزو، ڈوب کے پڑھیں، سر جھکا کے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں. بسم اللہ.
اب اجتماعی دم ہوگا پوری دنیا میں آپ بھی اپنے مقاصد، مشکلات، مسائل، پریشانیوں کا تصور کرتے ہوئے روحانی جسمانی بیٹھیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ انفرادی دم ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن دعا مانگیں، درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا اللہ ہماری ساری حاضری کو قبول فرما. جتنی تیری بندے اور بندی آئی ہیں ان سب کی حاضری کو قبول فرما. کامل ایمان عطا فرما، کامل اخلاص عطا فرما، کامل اخلاق عطا فرما اور برکت اور عافیت عطا فرما. آقا دل کی دنیا بدل دے، من کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے، ہمارے ظاہر اور باطن کو بدل دے، سارے عالم میں بدلنے کی ہوائیں چلا دے. یا اللہ اخلاص کی، یا اللہ دولت سے نواز دے. یا اللہ تیرے بندے اور بندیاں جتنے دنیا کے جس کونے میں آمین کہہ رہے ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہیں ان سب کی آمین کو قبول فرما. خاتمہ بالخیر کر دے، قبر کی سختیوں سے بچا دے، موت کی سختیوں سے بچا دے، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اے اللہ الفت کی زندگی عطا فرما، محبت اور پیار پھیلانے والا بنا، محبت اور رواداریوں کو رواج دینے والا بنا. اے اللہ نفرتوں کی ساری دیواریں ختم فرما دے. میرے وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما. وطن کے بادشاہوں، وزیروں، مشیروں، فقیروں، امیروں، غریبوں سب کی حفاظت فرما. اے اللہ چھاونیوں اور کچہریوں، ایوانوں کی حفاظت فرما. گھروں اور بازاروں اور بیٹیوں کے آنچل کی حفاظت فرما. کفایت فرما، کفالت فرما، مدد فرما، رحمت فرما. اللہ بے گھر کو گھر دے دے، بے در کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، بے آسروں کو آسرا دے دے. غیب سے ضرورتیں پوری فرما اور غیب سے مشکلیں حل فرما اور پریشانیاں دور فرما. ہماری ہر دعا کو صدا بن مانگے عطا فرما اور قبولیت کی مہر عطا کر دے. یا اللہ ہماری ہر مشکل کو حل کر دے، قیدیوں کی خلاصی کر دے، قرضداروں کے قرضے دور کر دے، بیماریوں کی تکلیفیں دور کر دے. علیل جو پریشان ہیں ان کی مسئلے حل کر دے، ان کو دنیا آخرت کی عزتیں دے دے، راحتیں دے دے،
रहमतें दे दे, खुशियां और खुशहालियां अता फरमा, सदा खैर के दरवाजे खोल, सदा आफियत के दरवाजे खोल, हमारे हर उठे हुए हाथों को हमेशा कबूल फरमा, हमारे बोलों को खैर का जरिया बना और बरकतों का जरिया बना, उल्फतें और आफियतें अता फरमा। जो घर टूटे हुए अल्लाह उनको जोड़ दे, जो दिल टूटे हैं मौला उनको जोड़ दे, जो जिस्म टूटे हैं अल्लाह उनको जोड़ दे। ऐ अल्लाह हमारे वतन को जोड़ दे और सूबों मोहब्बतों को जोड़ दे, फिरकों को मोहब्बतों में रख ले और आपस में उल्फत और फजा मोहब्बत की पैदा फरमा। हमारे पल पल में खैर अता फरमा, राहत और रहमत अता फरमा, फजल और करम दे दे, हमारी हर मुश्किल हल फरमा, हर परेशानी दूर फरमा, हमारी दुनिया में भी खैर दे दे और हमारी आखिरत में भी खैर दे दे, हमारी दुनिया आखिरत के साथ हमेशा खैर को वाबस्ता फरमा। या अल्लाह जितनी तेरे बंदे और बंदियां आसे लेकर आए हैं, उम्मीदें लेकर आए हैं, फरियादें लेकर आए हैं, दर्द लेकर आए हैं, गम लेकर आए हैं, उलझने लेकर आए हैं, वो तेरे ही दर पे आए हैं मौला। प्यासे हैं भटकते हुए, कोई कहां से कोई कहां से, एक आस लेकर आए हैं। दुनियादार के दरवाजे पे आस लेकर जाएं, वो भी मौला तेरी रहमत से करम कर ही देता है और तेरी रहमत से वो झोलियां भर ही देता है। तू तो सब कुछ है, उस दुनियादार को तो तूने ही दिया था, तू करीम और आका है। अल्लाह इन आस उम्मीद लाने वालों की झोलियां खाली न भेज, अल्लाह इनकी झोलियां भर दे, इन रोते से सबकों को खुद तसल्लियां दे दे, इनके आंसू खुद पहुंच दे। अल्लाह इनको दुनिया आखिरत की बरकतें दे, राहतें दे, रहमतें दे, इज्जतें दे, आफियतें दे, इनके दिल की दुनिया आबाद कर दे, मन की दुनिया शाद कर दे, जिस्मानी तकलीफों से इजाला कर दे और दूर कर दे। अल्लाह इनकी नस्लों को मंगता होने से बचा, भिखारी होने से बचा, मुफलिस होने से बचा, ईमान के छिनने से बचा और अल्लाह लूला लंगड़ा काना अंधा होने से बचा। हमें आफियत की जिंदगी दे और खैर की मौत दे और खात्मा बिल खैर कर दे। अल्लाह तेरे बंदे और बंदियां बहुत दुखी हैं, इनकी झोलियां भर दे, इनकी मुरादें पूरी कर दे, इनकी मुश्किलें हल कर दे, इनकी परेशानियां दूर कर दे। तुझसे मांगते हैं और आइंदा भी तुझी से मांगेंगे। हमारी फरियादों को तू ही पूरा करने वाला, हमारी दुखों को तू ही दूर करने वाला, हमारे मसलों को तू ही हल करने वाला। ऐ करीम आका हमारी मुश्किलें दूर फरमा, हमारी परेशानियां दूर फरमा, हमें इल्लत जिल्लत और किल्लत से निकाल दे, हमें पल पल में राहत अता फरमा और पल पल में सुकून अता फरमा, हमें आफियत अता फरमा, आफियत अता फरमा, आफियत अता फरमा। जो मांगा अता फरमा, जो नहीं मांगा अता फरमा, सबकी मगफरत फरमा, सब पे करम और फजल फरमा और सबको दुनिया आखिरत की इज्जतें और राहतें अता फरमा। इलाही जो मांगा हमें अता फरमा, जो आइंदा मांगेंगे वो अता फरमा, जो पहले मांगा था वो अता फरमा और हमारी नस्लों को सदा अता फरमा, तस्बीह खाने को सदा आबाद और शाद रख, हर फितनों से हिफाजत फरमा, हर फितनों से हिफाजत फरमा, दाएं बाएं से वुस्सत अता फरमा, हमारी दुनिया आखिरत को बेहतर फरमा और दुनिया आखिरत में बरकतें अता फरमा और दुनिया आखिरत को इज्जतों से मुज़य्यन फरमा। जो मांगा अता फरमा, जो नहीं मांगा अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिही व सहबिही व अज़वाजिही व अहले बैतिही व इतरतिही अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अभी इंशाअल्लाह आप यहीं तशरीफ रखें, आहिस्ता आहिस्ता उतरेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बंदा सीढ़ी से गिर जाए। बिल्कुल तसल्ली से जिक्र करते रहें, दुआ में मशगूल रहें, आमाल में मशगूल रहें, नफल पढ़ना शुरू कर दें, सलात और तस्बीह पढ़ना शुरू कर दें, चाश्त अवाबीन चाश्त इशराक पढ़ना शुरू कर दें। बैठे रहें, हर बंदे को दम होगा, आहिस्ता आहिस्ता उतरें बजाय खड़ा होने के। इंशाअल्लाह आप पहले खवातीन को मौका दिया जाएगा, खवातीन को, उसके बाद मर्द हजरात। अब बिल्कुल तसल्ली से सुकून से बैठें और जिक्र आमाल तिलावत करते रहें। कुरान पाक पढ़ा है,
اللہ سے مانگتے رہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعبقری حسان.